طیبہ 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 جو لوگ نبی کی سنت پر چلتے ہیں خدا انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ خدا کے محبوب ٹھہرے۔ اب جب ان عاشقان رسول اور متبعین سنت پر دنیا کی کوئی بھی چیز حملہ کرنے کو ہاتھ اٹھاتی ہے، خدا بیچ میں آ جاتا ہے۔ نصیحتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گروں ان کو بلا کیوں نہیں دیتے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ دل کے کانوں سے حضرت کے خطاب کو سماعت کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی لیرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز گرامی قدر حضرات علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مدرسہ الباقیات الصالحات کا یہ سالانہ کارکردگی کے مظاہرے پر مشتمل اجلاس اور مجلس ہے، جس میں کچھ بچیوں کو آپ نے جلسے کے شروع میں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا اور سنا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدرسہ اپنی محنتوں میں بفضل خداوندی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی اور نیک فالی کی بات ہے جو میں نے یہاں کی حاضری میں کئی دفعہ محسوس کی کہ شہر پربھنی کے علماء متحد ہو کر ہر مجلس کو سجاتے ہیں اور ہر مجلس میں رونق افزائی فرماتے ہیں۔ علماء کرام اس طرح مل جل کر امت کی قیادت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس امت کی بہت صحیح اور کامیاب رہبری ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت امت کو علماء کی قیادت میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، پربھنی میں میرا کئی سالوں سے اور کبھی کبھی کسی سال میں ایک سے زائد مرتبہ جیسے اسی سال آنا ہوتا ہے۔ دیکھتا ہوں ہمارے رفیق مکرم مولانا شاہد صاحب کو بڑی سادگی، تواضع اور اخلاص کے ساتھ کچھ فکریں ان کی ظاہر ہوتی ہوئی ہمیں برسوں سے نظر آتی ہے۔ آج کا یہ اسٹیج بھی ان کی طبیعت کی سادگی اور امت کے پیسے کو سنبھال کر استعمال کرنے کی غمازی کر رہا ہے۔ میں بہت نوک پلک جھونک جھونک کر دیکھ کر بولنے والا انسان ہوں، بہت تول کر کسی بھی چیز کو دیکھتا ہوں اور پھر بولتا ہوں، یہ میرے دل کے احساسات ہیں۔ ورنہ آج کل بہت سی جگہوں پر اسٹیج کے پیچھے ہی لاکھوں روپے کے خرچے، پھر میں ان کے دفتر پر بھی غور کرتا ہوں، سیدھا سادہ ان کا دفتر اور کام کرنے والے کا تو ویسے کوئی دفتر بھی نہیں ہوتا۔
کام کرنے والا انسان چلتے پھرتے ہی اپنا کام کرتا رہتا ہے، جدھر بیٹھ گیا ادھر اس کا دفتر اور اس کا کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی امت کی امانتیں صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، مدرسے کے نام سے ہی ہم سب کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ کیا قرآن کریم کا انداز کلام ہے کہ مال اور لڑکے، لڑکیوں کا لفظ نہیں فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ لڑکے اور مال ان دونوں پر انسان تفاخر کرتا ہے، انسان فخر کرتا ہے۔ اور لفظ بنین قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی استعمال کیا گیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بنین سورہ مدثر میں آیا، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ تو لڑکوں پر انسان فخر کرتا ہے، لڑکوں کی تربیت میں وہ اخلاص نہیں پایا جاتا جو لڑکیوں کی تربیت میں پایا جاتا ہے۔ بات دھیان سے سنیں آپ، لڑکے کی تربیت میں انسان کے کسی نہ کسی مطلب کا دخل ہوتا ہے کہ اس لڑکے سے میری نسل چلے گی، اس لڑکے سے مجھے بڑھاپے میں آسرا ملے گا، اور اس لڑکے سے میرا کام چلے گا، میرا نام روشن ہوگا۔ لڑکی کی تربیت کرنا اور لڑکی کو پروان چڑھانا یہ مکمل طور پر اخلاص بھرا کام ہے۔ گویا یہ کہیے دوسرے الفاظ میں کہ لڑکی ہر ماں باپ کے گھر پر پرایا دھن ہے، جس کی حفاظت ماں باپ امانت کے ساتھ کر کے وقت آنے پر اس پرائے خاندان میں اس امانت کو کما حقہ بنا کر، سجا کر، سنوار کر، مہذب کر کے عنایت کرتے ہیں۔ کتاب البیوع میں ایک روایت آتی ہے، اس سے میں جس مسئلے کو ثابت کروں گا بحمد اللہ تعالی، بہت کم لوگوں کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ حضور نے ویسے تو اس کو مبیع کے باب میں فرمایا، یا قرضے کے باب میں فرمایا، یا کسی سے عاریتاً لی جانے والی چیز کے باب میں فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسرے سے لی ہوئی چیز اچھی کر کے واپس کرے، اچھے انداز میں واپس کرے۔ لڑکی ماں باپ کے گھر کی زینت نہیں ہوتی، اسی لیے قرآن کریم نے لڑکی کو زینت الحیات دنیا نہیں فرمایا۔ لڑکی یہ سسرال کے گھر کے لیے ایک امانت ہوتی ہے، سسرال والوں کے لیے ماں باپ اس لڑکی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ لڑکی جتنا پڑھے گی، لکھے گی، بنے گی، سنورے گی، وہ اپنی سسرال کو جا کر کام دے گی اور ان کی سسرال کے حق میں کام آئے گی۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لڑکے کی تربیت پر، اس کی تہذیب پر اور اس کی تعلیم پر وہ بشارتیں نہیں آئی ہیں جو لڑکی کی تربیت پر آئی۔ روایت میں فرمایا من کانت لہو انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ادخلہ اللہ الجنہ۔ حضور نے بشارت سنائی، جس کی ایک لڑکی ہو صرف، چہ جائے کہ دو، چہ جائے کہ تین، اور چہ جائے کہ میرے جیسے کو چار، وللہ الحمد علی ذالک، جس کی ایک لڑکی ہو۔ اور اب میں ترجمہ اس زمانے کے اعتبار سے شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے کروں گا کہ جو اپنی لڑکی کی، میں لڑکی کھینچ کر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کسی
کو مشابہت نہ لگے، مشابہت کا مہینہ رمضان والا قریب آ رہا ہے، جس کی ایک لڑکی ہو اور وہ اپنی لڑکی کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ فلم یعدھا کا ترجمہ شاہ عبدالعزیز نے کیا کہ وہ اپنی لڑکی کی صلاحیتوں کو کچلے نہیں، اس لیے کہ لڑکی کو زندہ درگور کرنا یہ کسی زمانے میں تھا، اب الحمدللہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا کہ لڑکی کی صلاحیت کو وہ کچلے نہیں بلکہ پروان چڑھائے، مدرسے میں بھیج کر اہل اللہ کی زیر تربیت رکھ کر اور اس کو اہانت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کا اکرام کرے تو گارنٹی ہے حضور کی طرف سے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے جو میں نے سنائی، دیکھو اخلاص کے بلبوتے پر ہی ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھاؤں، اگر میں آپ کے سامنے آپ کو دعا دیتا ہوں، اس دعا کے قبول ہونے میں اتنا یقین نہیں ہے جتنا میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کو دعا دوں۔ روایت میں آیا کہ وہ دعا جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے دی جانے والی دعا میں تو کوئی نہ کوئی مطلب بھی شامل ہوتا ہے، نہیں بولتا ہو سکتا ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے جو دعا کی جاتی ہے اس میں 100% اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص کے بلبوتے پر یہ ثمرہ مرتب ہوا۔ ایسے ہی لڑکی کی تربیت میں انسان کا پورا اخلاص ہوتا ہے۔ لڑکی کو سچی پکی مومنہ بنائے گا تو اس لڑکی سے لڑکی کے ماں باپ کی نسل تو چلنے والی نہیں، اس لڑکی سے اس کے شوہر کی نسل چلنے والی ہے، گویا وہ اپنے شوہر کے خاندان کی نسل صالح کا ذریعہ بنے۔ اس ذریعہ بنانے میں ماں باپ تعاون کرتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں، اور ذریعے کو شریعت میں مقصد کا حکم حاصل ہے۔ مقصد جتنا عظیم الشان، ذریعہ بھی اتنا عظیم الشان۔ تو لڑکیوں کی تربیت کرنے والے ماں باپ، لڑکیوں کی تربیت کرنے والے اساتذہ اور لڑکیوں کی تربیت کرنے والے مدارس، معلمین، منتظمین اور آپ جیسے مخلص معاونین واقعتاً ذریعہ بنتے ہیں سماج کو اچھی نسل فراہم کرنے کا۔ اتنا جملہ کافی ہے۔ اگر لڑکیوں کے مدرسوں کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہو تو الفاظ دیگر تھوڑی گاؤٹی بھاشا میں بات کروں آپ کے ساتھ کہ لڑکیوں کے مدرسے کو چلانے والے گویا سماج کو اچھی ماؤں کی لائن سے اچھے فرزندان توحید اور اچھے فرزندان دیش فراہم۔ بہت بڑا احسان ہے لڑکیوں کے مدرسے چلانے والوں کا سماج پر، بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ کہہ دوں اور 2 قدم آگے بڑھ کر، پربھنی کا یا کسی بھی جگہ کا لڑکیوں کا مدرسہ خالی اس شہر کے حق میں احسان کرنے والا نہیں۔ کیوں کہ یہ لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی ناندیڑ بیاہے گی، کوئی لڑکی اورنگ آباد بیاہ کر جائے گی، کوئی لڑکی کہیں اور بیاہ کر جائے گی، ہر جگہ جائے گی۔ وہاں کے سماج کے پیدا ہونے والے بچوں کو اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ مورلز اور اعلیٰ اخلاق اور فاضل کردار کا مالک بنے۔ اس لیے کہ ایک بات کان کھول کر سنو، سماج میں یو ٹرن دینے کی طاقت اگر ہے تو وہ صرف اور صرف عورتوں میں ہے، مرد میں نہیں، عورتوں میں۔ عورتیں سماج کو
اچھے افراد دے سکتی ہیں اور عورتیں ہی سماج کو برے افراد دے سکتی ہیں۔ اسی لیے تو روایت میں فرمایا گیا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا کے فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں، میں نے متاع کا ایک دم سادہ ترجمہ کیا، دنیا میں جتنے بھی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ صالح عورت ہے۔ اور عورت بننے سے پہلے لڑکی ہوتی ہے، عورت ویسے ہی تو عورت نہیں بن جاتی، وہ عورت بننے سے پہلے لڑکی ہوتی ہے۔ کیسی عورت کے بارے میں کہا گیا؟ جو عورت صالحہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے علماء نے لکھا صلاح کیسے پیدا ہوتی ہے، نیکی طبیعت میں کیسے آتی ہے، اور صالحیت کسے کہتے ہیں؟ تین چیزوں کے ذریعے انسان صالح بنتا ہے: اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا، نبی کی سنت کی پیروی کرنا، اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا۔ بس ختم۔ اللہ کی مرضی کا خیال، نبی کی سنت کی پیروی اور اپنی نیت میں اخلاص، یہ تینوں چیزیں گھر بیٹھے کبھی بھی نہیں آتی۔ خدا کی مرضیات کیا ہیں اور خدا کی نامرضیات کیا ہیں؟ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ خیالی چیز نہیں ہے، یہ ایموشنلی چیز نہیں ہے، یہ تحقیقی چیز ہوتی ہے۔ اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے رب کو پسند ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہمیشہ ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ دنیا کی پسند اس کا کوئی معیار نہیں۔ ایک بہت کھل کر بات بولو، دنیا کی پسند اور ناپسند جو ہے نا وہ خیالی چیز ہے اور وقتی چیز، خیالی اور وقتی۔ یہ جملے میں بول رہا ہوں ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے جس نے دارالعلوم دیوبند کو بام عروج پر پہنچایا، میری مراد حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کی پسند یہ خیالی۔ دیکھو یہ 5 لوگوں کو میری یہ ٹوپی پسند ہوگی، کچھ 5 لوگوں کو نہیں پسند ہوگی، وہ بولیں گے نہیں یار اس سے بہتر تھا حضرت فلاں ٹوپی پہنتے، ہو گیا معاملہ ختم۔ پسند، اسی لیے تو لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں پسند اپنی اپنی، مطلب ہر ایک کی نہیں، کسی کی پسند کیا تو کسی کی پسند کیا۔ تو دنیا کی پسند خیالی ہے، حقیقت پر مشتمل نہیں۔ کوئی چائے پسند کرتا ہے تو کوئی شربت پینے والا چائے پر کلام کرتا ہے، چائے پینے والا شربت پر کلام کرتا ہے۔ دوسری بات، دنیا کی پسند دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی۔ آج دنیا کسی چیز کو پسند کر رہی ہے تو کل اسی چیز کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ لیکن آؤ، اللہ کی پسند حقیقت پر مشتمل اور دائمی، اس لیے کہ خدا کی ذات خیالی نہیں اور خدا کی صفات بھی خیالی نہیں۔ اس نے جس چیز کو ایک مرتبہ پسند کر لیا قیامت تک کے لیے وہ چیز پسندیدہ، اور اس نے اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ ناپسند کیا قیامت تک کے لیے وہ چیز ناپسند۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز پسندیدہ ہے اور ناپسندیدہ؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کی سنت یہ ہے اور نبی کی غیر مرضی کی چیز یہ ہے؟ یہ مدرسے ہی تو بتاتے ہیں، یہ مدرسے ہی بتاتے ہیں۔ اور حالات حاضرہ کے پیش نظر کہہ دوں کہ یہ مدرسے جو ہے نا وہ تو حقیقت میں دشمنوں کی یلغار سے امت کو بچانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کس طور پر؟ دیکھو ایک بات سمجھو، مجھے مولانا شاہد صاحب سے مثلا محبت ہے، یہ میرے محبوب ہے، اب ان پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو میں بیچ میں آ جاؤں گا، بھائی میرے محبوب کو گولی نہیں لگنی چاہیے، اس پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، میرا سینہ میں پیش کرتا ہوں مجھ کو گولی لگاؤ یا مجھ پر حملہ کرو۔ سمجھو جو لوگ
نبی کی سنت پر چلتے ہیں خدا انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ خدا کے محبوب ٹھہرے۔ اب جب ان عاشقان رسول اور متبعین سنت پر دنیا کی کوئی بھی چیز حملہ کرنے کو ہاتھ اٹھاتی ہے، خدا بیچ میں آ جاتا ہے۔ خدا بولتا ہے تم اس کو کیسے گولی مار رہے ہو، تم اس پر حملہ کیسے کر رہے ہو؟ نبی کی سنتیں کیا ہیں وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ مدرسوں سے پتہ چلے گا۔ مدرسے بتائیں گے کہ نبی کے طریقے کے مطابق کیسے چلنا۔ نیز حدیث میں آیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت سے نکالنے والی چیز اللہ کی صفت علم ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور علم، دنیا اور نبوت کا گھرانہ، یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خرچہ پانی کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو قرآن کریم کی فوراً آیت اتری، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زینت کو اور دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو تو میرے گھر میں تم نہیں رہ سکتے، آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم نبی کے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں دنیا سے اپنا رشتہ توڑنا پڑے گا۔ قارون بڑی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا، خرج قارون علی قومہ فی زینتی، تو جو لوگ دنیا کے شیدائی تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنا مال ہوتا۔ ان کی نظر کا منتہا، اینڈ آف دی ویو یا اینڈ آف دی تھنکنگ یہ مال تھا، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے بیان کیا وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا مال کوئی للچائے جانے کی چیز ہے کیا؟ مال کی فنا والی حقیقت کو پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے۔ لڑکیوں کو مدرسے میں پڑھانے سے لڑکیاں ازواج مطہرات کی سیرت پڑھتی ہیں، صحابیات کی زندگی کو پڑھتی ہیں، ان کی زندگی میں سادگی آتی ہے اور بچوں کی تربیت کے ڈھنگ اور امانت داری کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ بچیوں میں امانت کا احساس بیدار ہوتا ہے اور ایک چیز کلیئر کٹ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، علم جس انسان کے سینے میں آ جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کبھی بہک تو سکتا ہے، کبھی بہک تو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی مقصود کی غلط منزل تک علم والا فرد پہنچ نہیں سکتا اگر واقعتاً اس کے سینے میں علم ہے تو۔ بزرگوں نے لکھا طلبنا العلم لغیر اللہ فابا الا ان یکون للہ، ہم نے تو علم سیکھنے میں نیت میں فطور بھی پیدا کیا لیکن علم نے ہم کو منع کیا، نہیں میں تو اللہ کے لیے ہی آؤں گا۔ اب جس لڑکی کے سینے میں علم رکھا جائے گا وہ لڑکی اپنے سینے کی شعاؤں کے ذریعے خاندان کو روشن، لچے لفنگے بدماش شریر چور اور نظروں کے بھیڑیے ایسی لڑکیاں اپنے پیٹ سے ایسے فرزند کو پیدا نہیں کرتی۔
اس لیے کہ روایت میں صاف بات آئی، اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ماں ہوتی، صاف بات آئی کہ مرد باہر کا ذمہ دار لیکن گھر کی ذمہ دار عورت۔ اب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کے پاس اصول اور ضوابط تو چاہیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتوں کے پاس علم آئے گا، عورتیں دیندار بنیں گی، سچی بات کر رہا ہوں، آٹومیٹیکلی طلاق کی شرح کم ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی فضول خرچی کم ہوگی، اور مجھے بہت معاف کریں، عورتوں میں دینداری آئے گی، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج میں سے فاسد عقائد، کامیابی کی جڑ صالح عقائد ہے، عمل میں اونچ نیچ ہو برداشت کر لیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ گڑبڑ ہو تو پھر دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور عقیدوں کا بگاڑ سب سے زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ پیر پگاڑو بنے ہوئے لوگ اور جانتے کرتے لوگ، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں شاید جانتے ہی بولتے ہوں گے، یہ کہلائے جانے والے عاملین، ورنہ ان کو تو خاملین کہنا چاہیے، یہ کہلائے جانے والے، ان کا سب سے بڑا پنجے استبداد اور پنجے ظلم یہ عورتوں پر ہی تو ڈالتے ہیں۔ عورتوں میں خرافات، اوہام پرستی اور مختلف قسم کے وساوس بہت زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں میں بہت ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا کام جو یہ لڑکیوں کے مدرسے سے ہوتا ہے وہ یہ کہ لڑکیوں کا ایمان مضبوط بنایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے یقین کیا ہے۔ ایک تو ہے ایمان و یقین کے لفظ کو رٹ کر بولنا، اور ایک تو ہے ایمان و یقین کو گہرائیوں سے سمجھنا۔ یہ ہے ایمان یقین کو سمجھنا۔ میں بلا دلیل کے بات نہیں کرتا، سورہ محمد کی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پتہ چلا توحید کو سیکھنا پڑتا ہے، خالی بولنے سے نہیں آتی توحید، بلکہ روایتوں میں آیا تعلمنا الایمان، پتہ چلا ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر قرآن کریم اپنے انوار کے ساتھ سینوں میں جگہ بناتا ہے، اور اس ایمان میں اوہام کے ذریعے، خرافات کے ذریعے نقصان پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے ہمارے معاشرے میں وہ عورتوں کی ذات ہے۔ لیکن یہ عورتوں کا جب ایمان بنے گا، اوہام سے آدمی دور ہوگا، گھروں میں دینداری پیدا ہوگی، عورت نیک بنے گی تو بچوں کو صبح سویرے جلدی اٹھا کر وہ مدرسے بھیجیں گے۔ میں خود کی بات کروں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بتانا نہیں چاہیے لیکن اللہ پاک نے ایک پاکیزہ خاتون عنایت فرمائی۔ میں میرے گھر میں دیکھتا ہوں بچیوں کو کبھی کبھی اسکول کا ہوم ورک کرنے کی وجہ سے، یا کوئی مہمان آئے رات میں 11:30 12 کبھی بج گئے، گھر والی بچیوں کو، بھلے چھوٹی بچی 7 سال کی ہو، نماز پڑھے بغیر اس کو سونے ہی نہیں، کہتی ہے اگر تم نماز کے بغیر سو گئی تو صبح چائے نہیں ملے گی اور اسکول بھی نہیں جانے دوں گی۔ میری گھر والی تو ایسا بولتی کہ اسکول بھی نہیں جانے دوں گی تم کو اگر تم نماز کے بغیر سوئی تو۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے یہاں کی تربیت کا۔ مدنی صاحب کے یہاں آ کر وہ سدھری ایسا بالکل نہیں۔ میں اس فضل اور کمال کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کے ماں باپ کا کمال ہے۔ اللہ ان کے والد کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو میں اب آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی بچیوں کو نیک بنائیں اور ان کو بہترین علم دین کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ وہ آنے والی نسل کی محافظہ بن سکے، آنے والے نسل کی حفاظت کی ضامنہ بن سکے۔ اور اس کے لیے صاف ستھری بات ہے، گھروں کا ماحول آج کل اتنا سازگار نہیں ہے، لہذا ایسے مدرسوں میں بچیوں کو 3-4 سال تک کے لیے رکھ کر تھوڑا سا ان کے اندر کے شعور کو اور صلاحیت کو اور احساس کو بیدار کر دیا جائے تو پھر وہ پورے محلے کو سجانے کی محنت کرتی ہے۔ اس حوالے سے میں
رفیق مکرم مولانا شاہد صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ان کے معاونین، یہاں کے باہر کے اطراف جوانب کے سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں کی عورتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت کے جملے پر اپنی گفتگو ختم کروں، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی سماج پڑھا۔ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی سماج پڑھا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وقت ہو چکا اور دیش کی وفاداری کا سچا پکا ثبوت یہ ہے کہ دیش کے قانون کی رعایت کی جائے۔ صرف اچھل اچھل کر بولنے سے دیش کی شان میں کبھی وفاداری پیش نہیں کی جا سکتی۔ سچی وفاداری یہ ہے کہ دیش کا قانون ہے، آچار سنہیتا لگی ہے، 10 بجے ختم کر دینا۔ میں بالکل ٹھیک 10 بجے دیش کے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، یہ جو بچی آج فاضلہ ہو رہی ہیں، فارغ ہو رہی ہیں، ان سب کو نسل نو کا بہت اچھا معمار بنا۔ اے اللہ، نسل نو کا بہت اچھا مربیہ بنا۔ اے اللہ، ان کو علم دین کے زیور سے جو تو نے آراستہ فرمایا استقامت نصیب فرما، اس کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کو زیور علم سے آراستہ کرنے والے مدرسے کو واقعتاً الباقیات الصالحات میں سے بنا، اس کی تمام ضرورتوں کو پوری فرما، آئندہ کے عزائم کے لیے آسانی سے اور غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ ہمارے بہت سے فکرمند علماء اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، بہت سے فکرمند ہمارے ذمہ دار سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، تمام کی فکروں کو اے اللہ الہامی علوم سے آراستہ فرما، شیطانی وساوس سے ہم سب کے افکار و نظریات کی حفاظت فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔